اب حضور نے ان آیات کو دے کر حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے ان آیات کا اعلان عام کر دو حج کے اجتماع میں۔ اب ظاہر بات ہے قافلہ جو جا رہا تھا اس کی تو رفتار سست تھی، حضرت علی تنہا جا رہے تھے تو کسی تیز رفتار سواری پر تھے، تو راستے ہی میں قافلے سے جا کر مل گئے۔ حضرت ابوبکر کے پاس آیا تو یہ بات نوٹ کیجئے، بڑی عجیب ہے۔ پہلا سوال کیا حضرت ابوبکر نے، امیر او مامور، کیا حضور نے آپ کو امیر الحج بنا کر بھیج دیا ہے، یعنی میری بجائے؟ تو ٹھیک ہے آپ ادھر آئیے، میں ادھر بیٹھ جاؤں گا، اور اگر نہیں میرا ہی ہے امارت کا معاملہ اور آپ مامور ہیں میرے تحت ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مامور، میں مامور ہوں، امیر نہیں۔ البتہ یہ جو 6 آیات ہیں ان کو پڑھ کر سنانے کا کام حضور نے میرے ذمے لگایا۔ اس کی خاص وجہ ہے کہ جس قدر اہم بات اس میں کہی گئی ہے وہ جب تک کہ حضور کا کوئی قریبی عزیز نہ کہے عام قبائلی زندگی کی روایت کی روح سے تو وہ بات مستند نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اہم بات کیا تھی؟ آج کے بعد سے مشرکین کے ساتھ سارے معاہدات ختم، سوائے ان کے کہ جن کا معاہدہ خاص مدت تک ہو اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی بھی نہ کی ہو، تو ان کی تو جو مدت ہے معاہدے کی پوری کر دی جائے گی، لیکن نیا معاہدہ نہیں ہوگا، تجدید نہیں ہوگی۔ مشرکین کے ساتھ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کوئی کسی کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے اب کوئی عہد نہیں، کوئی پیمان نہیں ہے، کوئی امن و امان کی ضمانت نہیں ہے۔ بس اب تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو جان بخشی ہوگی، 4 مہینے کی مہلت سے 4 اشہر، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اب قتل عام کرو ان مشرکین کا جہاں بھی پاؤ، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں پکڑو، ان کا گھیراؤ کرو، محاصرہ کرو، اور ہر گھات کی جگہ میں گھات لگا کر بیٹھو ان کے لیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، کفر سے شرک سے تائب ہو گئے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر یہ توبہ میں اب یہاں ایمان آ گیا، کلمہ شہادت تو اس کے تو شامل ہے، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کر کے فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم۔ اب اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اللہ کی طرف سے نبی بھیجے گئے اور کچھ نبی وہ ہیں جو رسول بھی ہوتے ہیں، یہ 2 اصطلاحات ہیں قرآن کی، اور یہ ان 3 اصطلاحات کے جوڑوں میں سے ہے کہ جو مترادف ہوتے ہیں۔ مومن مسلم یہ ایک معنی بھی ہے اور مختلف بھی ہے، جہاد قتال ایک معنی بھی ہے مختلف بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو جوڑے ہیں نبی رسول جو مترادف بھی ہے اور مختلف بھی ہے، تو اس میں 2 اصول علماء کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ ان جوڑوں کے 2 فرد اگر آمنے سامنے آ جائیں، قریب ہوں، تو اختلافا، اذا اجتمع اختلافا، ان کے معنی مختلف ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تَفَرَّقَا، کسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کسی کا وہاں ذکر ہو رہا ہے، تنہا ہے، اجتماع، تو اس کے معنی ایک ہی ہو جائیں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ متفق علیہ ہے کہ ان میں سے ایک فرد عام ہے، ایک خاص ہے۔ مومن خاص ہے، مسلم عام ہے۔ کیا مطلب؟ ہر مومن تو لازماً مسلم بھی ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے، یہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے، ہر نبی رسول نہیں۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔
اب اس سے آگے جو بات ہے اس میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے فہم، اپنے اپنے فکر، اپنی اپنی سوچ کے مطابق رائے کی ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جو نبی کتاب لے کر آتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، صحیح نہیں ہے۔ زبور دی گئی ہے حضرت داؤد کو، وہ رسول تو نہیں تھے، نبی تھے۔ جو نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت مسیح کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے لیکن رسول ہے، کوئی ڈیفینیشن پوری نہیں ہوتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس بات کی طرف ہدایت فرمائی اور رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ ایک خاص مرتبہ ہے، میں بھی وضاحت کر دوں گا، اور رسالت منصب ہے۔ مثال کیا ہے؟ آپ کے ہاں سول سروس کے کارڈرز ہیں، یہ سی ایس پی ہے، یہ پی سی ایس ہے، ٹھیک؟ وہ جو سی ایس پی ہے وہ ساری عمر سی ایس پی رہے گا، یہ اس کا مرتبہ ہے۔ البتہ کبھی وہ کہیں ڈی سی لگا ہوا ہوگا، کہیں کمشنر لگا ہوا ہوگا، کہیں سیکرٹری ہوگا سینٹرل گورنمنٹ میں یا پروونشل میں۔ سی ایس پی تو ہے لیکن اس کے منصب بدل سکتے ہیں۔ منصب کی حیثیت سے یہ ڈپٹی کمشنر ہے، کارڈر کی حیثیت سے یہ سی ایس پی ہے۔ ایک کارڈر پی سی ایس کا ہے، اس سے نیچے ہے، وہ جو بھی ہے وہ پی سی ایس ہی رہے گا، پروونشل سول سروس، یہ درجہ دوم کی ہے۔ اب یہ پی سی ایس والا جو ہے کہیں تحصیلدار لگا ہوا ہے، کہیں افسر مال لگا ہوا ہے، کہیں افسر خزانہ لگا ہوا ہے، لیکن سی ایس پی وہ پی سی ایس تو ہے نا۔ تو نبوت جو ہے وہ کارڈر ہے، وہ مرتبہ ہے، اور رسالت منصب ہے، اپوائنٹمنٹ ہے۔ جب کوئی نبی کسی خاص مقام، کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے تو وہ اب رسول ہو جاتا ہے۔ نبی کا لفظ بنا ہے نبا، ان سے خبر دینے والا، وہ نبی ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، اللہ اسے وحی بھیجتا ہے، وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ خبر دینے والا۔ اور رسول جو ہے بھیجا ہوا، اسے کہیں بھیجا جاتا ہے پیغام دے کر۔ اب ایک اور بات سمجھیے، نبی جو ہے اپنی ذات میں ایک ولی کامل ہوتا ہے۔ آپ کوئی ولی اللہ ہوگا، چاہے وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اس کی ذات سے خیر پھیلے گا کہ نہیں؟ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا کہ نہیں؟ یہ تو اس کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ نوع انسانی کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تقاضا ہے، جو حدیث ہم پڑھ چکے، دین اور نصیحت، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن وہ اس پر مامور نہیں ہے، نوٹ کر لیجیے، مامور من اللہ نہیں ہے، کرتا ہے، کرے گا، لامحالہ کرے گا، جیسے ولی اللہ کرتا ہے۔ اب بابا فرید شکر گنج وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تو نہیں تھے، نہ وحی آتی تھی، بس ولی اللہ پر وحی بھی آ گئی، وہ نبی ہو گئے، بس اتنا ہی فرق۔ وہ اللہ کا ولی ہے پہلے سے، روحانی اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے وہ ولی ہے، صدیق ہے کہہ لیجیے۔ اب وہی آ گئی تو وہ نبی ہو گئی۔ اب یا تو وہ ساری عمر نبی رہا، رسول بنا ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے وہ دعوت تو دے گا، بات تو پھیلائے گا، لیکن مامور بن اللہ ہو کر نہیں۔ جب اسے بھیج دیا جائے، گو اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اب وہ رسول ہو گیا، اب وہ مامور بن اللہ ہو کر آیا ہے۔ اب وہ دعوت و تبلیغ صرف اپنی طبیعت کے تقاضے سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ بیکاز ہی از اپوائنٹڈ، یہ اس کا فرض منصب ہی ہے۔ اب دیکھیے،
دو اصطلاحات علیحدہ علیحدہ ہیں.